کو اہل سنت کا نام بھی زبان رسالت نے ہی عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کربلا کے میدان میں آپ نے ان لفظوں سے روایت کی: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولأخی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو فرمایا: انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اے حسن و حسین، تم دونوں جنتی آنکھوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ حق پرستوں کا نام اہل سنت خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ فلاں کا نام فلاں پیر صاحب نے رکھا، فلاں عالم دین نے رکھا۔ اگر ہمارا نام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ایک شہادت تھی۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ رکھا ہوتا تو اس سے بڑی شہادت تھی۔ مگر ہمارا نام اہل سنت تو نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے نظریے بھی گھڑتے ہیں اور ان کے نام بھی گھڑتے ہیں، پھر مختلف حکومتوں سے مختلف محکموں سے اس کی رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ لیکن ہمارا رابطہ صفہ سے ہے، ہمارا رابطہ دار ارقم سے ہے۔ ہم 15ویں صدی میں بھی اسی راستے پر ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا کیا تھا۔ ہم وہ نہیں جو امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں ہوں، ہم مکی مدنی پنیری ہیں، اور ہمارا نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہل سنت و جماعت رکھا، اور اہل سنت و جماعت ہونے کی یہ شرط بھی بتا دی کہ قرۃ عین اہل سنہ۔ ہر کوئی سنی نہیں بن سکتا، سنی فضل خدا سے بنتا ہے۔ ایک تو یہ نہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم فلاں کے محب ہیں، اور ایک یہ ہے کہ دربار رسالت سے اسے سند جاری ہو۔ تو حسنین کریمین کی محبت کی سند اہل سنت کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور اس ٹائٹل پر پھر تمام اکابرین پابند رہے ہیں، یہاں تک کہ صحیح مسلم شریف میں جب ابھی اسلام نے تھوڑا سا سفر طے کیا ہوا تھا، اس وقت بھی کچھ پابندیاں شروع ہو گئیں کہ حق پر قائم رہنے کے لیے سب سے قیمتی چیز عقیدہ جو ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے دین پڑھنے میں بھی یہ شرط لگائی گئی کہ وہ کسی بد مذہب سے نہ پڑھا جائے، بلکہ اس سے پڑھا جائے جس کا مسلک اہل سنت و جماعت ہو۔ امام ابن سیرین جو کہ خود بہت بڑے تابعی ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کا یہ قول صحیح مسلم میں ہے: لما وقعت الفتنہ، جب فتنے کا زمانہ آیا تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، درس حدیث سننے کے لیے، درس قرآن سننے کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ جب بھی کوئی کہتا کہ فلاں حضرت صاحب آئے ان کی تقریر سنو یا لکھ لو وہ جو فرماتے ہیں، تو کہا جاتا سموا لنا رجالکم، کہ یہ حضرت صاحب جو ہیں یہ بتائیں کہ ان کے استاذ کون ہیں۔
ان کے استاذ کون ہیں؟ ان کانو من اہل السنہ یؤخذ حدیثہم، اگر ان کی استاد سنی ہوئے پھر تو ان سے حدیث پڑھی جائے گی، اور اگر ان کے استاد بد عقیدہ ہوئے تو پھر اور تو اور رہا، حدیث بھی ان سے نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں مقدمہ میں لکھا ہے، ابھی فتنوں کی بلا نے تھوڑے سے بچے نکالے تھے تو یہ پابندی تھی کہ ہر کسی کا درس قرآن یا درس حدیث نہیں سنا جائے گا، بلکہ سنی کا سنا جائے گا، اور بد عقیدہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ اس بنیاد پر جب اس زمانے میں یہ پابندی شروع ہو گئی، آج تو اس کے بعد صدیاں گزر گئی ہیں اور فتنے ہی فتنے ہیں، تو اگر اس وقت جنت کے رستے کا نام اہل سنت تھا تو آج بھی جنت کے رستے کا نام اہل سنت ہے۔ اس وقت اگر حق کی پہچان اہل سنت سے تھی تو آج بھی حق کی پہچان اہل سنت سے ہے۔ ہم 19 فروری کو مینار پاکستان پر اسی بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اہل سنت تھے جنہوں نے کل اذان دی تھی تو پاکستان بنا تھا۔ اگر سنی کے ووٹ سے پاکستان بنایا جا سکتا ہے تو پاکستان بچایا بھی جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی پاور مسلک کی پاور ہے، اگر یہ درمیان سے ہٹا دیا جائے تو پھر پیچھے انسان محض خاک اور مٹی کا پتلا رہ جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قائم رہے تو پھر یہ ایٹم بم سے بھی زبردست، اتنی پاور کسی چیز میں نہیں جتنی پاور سنی اعتقاد اور سنی نظریے میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد فسانی رحمت اللہ نے مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کا یہ نظریہ ذکر کیا کہ حضرت عبید اللہ احرار فرماتے ہیں، اگر جمیع احوال و مواجید را برما جمع کنن و حقیقت مارا با عقید اہل سنت متحلہ نہ سازن جز خرابی ہیچ نمی دانم، کہ اگر کوئی شخص عبید اللہ احرار کے فضائل بیان کرے اور عبید اللہ احرار کی کرامتیں بیان کرے، عبید اللہ احرار کو ولی کہے، انہیں غوث کہے، انہیں قطب کہے، مگر ان کا تعارف کرواتے وقت عبید اللہ احرار کہتے ہیں مجھے سنی نہ کہے تو میں کہوں گا جز خرابی میدان، کہ سوائے خرابی کچھ نہیں ہوا، کہ مجھے کہنے والے نے ولی تو کہا ہے مگر سنی نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں اگر جمی خرابی ہا برما جمع کنن و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ سا باقی نہ دارم، کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کی خرابیاں نقص اور عیب کوئی میری طرف منسوب کرے لیکن آخر میں کہہ دے کہ اللہ احرار سنی پکا ہے، کہتے ہیں میں سمجھوں گا کہ میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے۔ رسول آج میں بعض روزہ ایک گھنٹہ بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس لگتا ہے، دن پورا ضائع ہو جائے۔ لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصام ثم لقي اللہ، اسی مستدرک میں ہے، فرمایا ان اللہ تار علی اصحابہ، ازل میں ہی رب نے اپنی محبوبیت کے لیے سرکار فرماتے ہیں مجھے چنا، اور پھر رب نے ہی میرے صحابہ کو چنا۔ فرمایا کہ صحابہ کا چنا خود نہیں کیا، اگر خود چنتے صحابہ کو تو پھر بھی امتی کے لیے مجال نہیں تھی کہ تنقید کرے، اور یہاں تو جو ہی بے ذوالجلال کا ہے۔
جتنا بڑا کسی کا علم کی ہے تو یہ بات نہیں رہتی اللہ کے علم. فمن سبہ، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی، یہ تھا سب سے پہلے اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکہ سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے، لا يقبل منہ یوم القیامہ ولا عدل. اور میں قیامت کے دن یہ بندہ جس کا نظریہ صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں خراب ہے، یہ دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا، حج کرتا رہا، سارے اعمال صالحہ بطور فرض تھے، لیکن قیامت کے دن جہاں اس کے نام کا بورڈ لگا ہوگا، نہ کوئی نماز کی نیکی ہوگی، نہ کوئی روزے کی، نہ کوئی سماجی خدمت کی، یہ پوچھے گا میں تو زندگی بھر اعمال صالحہ کیے تھے، وہ میرے ثواب کہاں گئے؟ تو ساتھی صرف ولا عدل، جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی زبان کھول لے، تنقید کرے، اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. اب یہ دونوں طرف کے لحاظ سے عقیدے اگمی ہو تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. اب آپ کو پتا چلے گا حقیقت کہ سنی ہونے کا فائدہ کیا ہے. دوسری طرف کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے تو اہل بیت کے لحاظ سے بغض رکھتا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے تو صحابہ کے لحاظ سے بغض رکھتا ہے. ان اس عمل سے 2 گھنٹے یا 1 سال برباد نہیں ہوتا، ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. پھر سوتا ہے، پھر جاگ رہا ہو، پھر بھی ثواب ملتا ہے، تھک کے سو جائے اللہ پھر بھی اجر عطا فرما دیتا ہے. اور یہ بات آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ماننے کے بھی 2 طریقے ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ماننے کی بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ غیر شرعی ہے اور دوسرا طریقہ شرعی ہے. ان کو ماننے کا جو غیر شرعی طریقہ ہے اس کی وجہ سے ماننے والوں ٹکرا ہوتا ہے، اور ان کے ماننے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق ایک ہی سینے میں دونوں محبتیں پائی جاتی ہیں. پھر سینے میں دونوں کا پیار ہو اسے اہل جماعت کہا جاتا ہے. صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، میرے امام نے المستند میں کہا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بات حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی، فرمایا کہ صحابہ میں سے ہر صحابی کی محبت ہم پہ فرض ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے آل کے ہر فرد، نہ صحابہ کی محبت صحابہ کی ذات کی وجہ سے ہے، نہ آل کی محبت آل کی ذات کی وجہ سے ہے، بلکہ صحابہ کی محبت بھی آل کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ یہ اصحاب رسول اللہ تعالیٰ عنہ میں سے انہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا اگر وہ واقعی آل سے پیار رکھتے ہوتے کہ اب اگر کسی نے بک بک کی تو ہم عمر بھر اس کو قانونی طور پر جیل کروائیں گے. لیکن آج یہ پتا چلا، ہمیں تو پہلے پتا تھا لیکن اب خود ان کے رویے سے پتا چلا کہ ان کو اہل بیت کی تعظیم کروانے میں اتنی دلچسپی نہیں جتنی معاذ صحابہ کی توہین کرنے میں ہے. تو وہ آل کی عزت کے قانون کو دیکھ ہی نہیں رہے، اور انہیں وہ ہے جو روزانہ وہ دھندا کرتے ہیں. اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا
اگر انہوں نے آل کو سرکار کی وجہ سے مانا ہوتا تو پھر سرکار کے دشمنوں سے زیادہ دشمنی کرتے. ان کمینوں نے کبھی بھی ابو جہل عتبہ شیبہ کو تو تبرہ کیا نہیں، اور تبرہ ان ذاتوں کو کرتے ہیں جو اسلام کی مقدس ہستیاں ہیں، اور انہیں اہل بیت کا دشمن قرار دے کر اپنی طرف سے. تو اگر یہ اس قانون پر بھی چلتے تو پھر دشمنی جن کی اصل بڑی دشمنی ہے وہاں سے شروع کرتے، اور کبھی ابو جہل کو، کبھی عتبہ کو، کبھی شیبہ کو ان کے مراکز میں تبرہ ہو رہا ہوتا. لیکن ان کی سال بھر کی مجالس دیکھ لو، ان کے بارے میں کبھی ایک لفظ نہیں بولتے، اور جب بھی بھونکتے ہیں تو انہیں بھونکتے ہیں جن کے ذریعے سے سارا اسلام آگے پھیلا ہے. تو پتہ چلا آل سے پیار سرکار کی وجہ سے نہیں کرتے، اپنے کسی پرائیویٹ فائدے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ اور اپنا ایک دھندا ہے. جو صحابہ و اہل بیت سے پیار سرکار کی وجہ سے کرے اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں. یہ ملک، اس میں اگر کسی فرقے کے پاس داتا صاحب جیسا سٹیک ہولڈر ہے تو وہ لے آئے، پھر ہم کہیں گے یہ ملک ان کا ہے. اگر کسی کے پاس بابا فرید جیسا گواہ ہے تو لے آئے. کسی کے پاس وہ توحید کی اذان دینے والا مؤذن جو حضرت غریب نواز جیسا ہو تو وہ لے آئے. ان کے پاس دور دراز تک کوئی بونا سا مؤذن بھی نہیں. ہمارے 14 صدیوں کے بڑے بڑے امام کھڑے ہیں. اب دیکھو داتا صاحب جس وقت تعارف کرواتے ہیں کشف المحجوب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا، تو داتا صاحب کہتے ہیں امام امامہ پیشوائے سنیہ، اماموں کے امام اور سنیوں کے پیشوا. سوچو تو صحیح، یعنی میں آج جو جس اذان کا قائل ہوں اور دے رہا ہوں، اپنے عہد میں یہی داتا صاحب بھی دیتے رہے. یعنی وہ جنرل مسلم بن کے نہیں رہے، انہوں نے کہا پیشوائے سنیہ، پیشوائے سنیہ. تو اگر داتا صاحب کا سنی بنے بغیر گزارا نہ ہو، تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب داتا صاحب سے رجسٹریشن ہو گئی کہ یہ ملک یہ کس کی پراپرٹی ہے، یہ کس کی سٹیٹ ہے، یہ کس کی جاگیر ہے، جنہوں نے سجدوں کے بیج بوئے جس عقیدے کی انہی کی ہے. یہ غیر مقلد اور یہ ارد گرد کی دوسری بلائیں، یہ تو صدی 1.5 صدی سے پہلے کوئی ان کا نام و نشان نہیں. اور بستی بستی میں اگر جھنڈا لگا ہے بر صغیر میں تو مسلک اہل سنت و جماعت کا لگا ہے. داتا صاحب ان کا تعارف کروانے لگے، اور امام صاحب لکھتے ہیں پھر امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے جو وصیت لکھی، آپ کی جو کتاب ہے، فرمایا اعلموا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل سنت والجماعہ الاثنتی عشر خصلہ. فرمایا میرے بھائیو جان لو سنی مذہب کی 12 شرطیں ہیں. فرمایا جو 12 پوری کرے گا اس کو قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت ملے گی، اور جو کسی لحاظ سے بھی ایک بھی نہیں ہوگی تو پھر وہ بدعقیدہ شمار ہوگا. یہ دور تابعین میں امام صاحب لکھ رہے تھے، جن کے طریقے پر شرق و غرب میں آج بھی مسلمانوں کی اکثریت نماز پڑھتی ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ 5ویں شرط جو لکھتے ہیں سنی ہونے کی، وہ یہ لکھتے ہیں نقر بأن افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فرماتے ہیں ہم سنی ہیں اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا مولا علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اس بنیاد پر یہ آج لوگ نئے نئے طریقے گھڑ رہے ہیں. ہمیں رب نے وہ طریقہ دیا ہے جو صفہ سے چلا ہے اور آج تک موجود ہے. ہمارا یہ بیانیہ نہیں کہ میں کہوں لوگوں سب کو چھوڑو میری بات مانو. میں کہتا ہوں سب کو چھوڑو داتا صاحب کی مانو.
بابا فرید کی مانو، غریب نواز کی مانو، مجدد الفیسانی کی مانو، امام احمد رضا بریلوی کی مانو، اور یہ ہستیاں کہتی ہیں لوگوں سب کو چھوڑو، قرآن کو مانو، نبی کے فرمان کو مانو۔ لہٰذا یہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اس دن مینار پاکستان پہ ہوگی۔ آپ سب نے دعوت قبول کر لی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن